میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی عمل کا بغیر اچھی نیت کے ثواب نہیں ملتا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو ہم کوئی بھی کام کریں تو ہمیں چاہیے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ ثواب کی نیت لازمی کر لیں۔ مثال کے طور پہ جیسے کھانا کھانا جو انسان کی ضروریات میں سے، پانی پینا یہ بھی ضرورتوں میں سے، سونا بھی ضرورتوں میں سے۔ تو اب اگر کھانے سے پہلے کسی نے اچھی نیتیں کر لیں، اب کیا ہے کہ اس کی ضرورت تو پوری ہو ہی رہی ہے، مگر ساتھ میں کیا ہے کہ اس کے اس کھانے کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ مثال کے طور پہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا، سنتیں اور آداب کے مطابق کھاؤں گا، کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں بھی پڑھوں گا۔ اسی طرح سونے سے پہلے بھی یہ نیتیں کی جا سکتی ہیں کہ عبادت اور قوت حاصل کرنے کے سوؤں گا، کیونکہ اگر کوئی نہ سوئے، مسلسل اگر جاگے تو شاید وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے، یا تو اس کا دماغ خشک ہو جائے گا اور سو باندھ کے رکھنا پڑے، پاگل ہو جائے گا۔ اور ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات گرمیوں میں بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے نا، تو پھر یہ کیس ہو جاتا ہے اس طرح کا۔ اب کیا ہے کہ وہ اچھی نیتیں کر کے سوئے گا، سنتیں اور آداب کے مطابق اگر سوئے گا تو اس کا سونا بھی ثواب ہے۔ اسی طرح پینے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لی جائیں۔ تو آئیے بیان سے پہلے میں نیت کرتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا انشاءاللہ۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ نگاہیں نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ادب کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان بارگاہ خداوندی عز و جل میں حضوری کا خیال رکھے۔ پہلے تو ادب کے بارے میں عرض کروں کہ ادب کیا ہے۔ ادب ایک ایسے وصف کا نام ہے کہ جس کے ذریعے انسان اچھی باتوں کی پہچان حاصل کرتا یا اچھے اخلاق اپناتا ہے۔ تو ادب کا مفہوم یہ ہے کہ انسان بارگاہ خداوندی عز و جل میں حضوری کا خیال رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین اور آداب سکھاؤ۔ مزید فرماتے ہیں حقیقت ادب یہ ہے کہ انسان میں اچھی عادات جمع ہو جائیں، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیں زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شریعت مطہرہ میں ادب کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے، ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق سنوارنے کی کوشش کرے، اور وہ اس حوالے سے یعنی اپنے اخلاق سنوارنے کے لیے ایک ایسے عمدہ اور بہترین نمونے کا محتاج ہے کہ جس کے سانچے میں اپنی زندگی ڈھال کر اپنے اخلاق اور آداب کو شریعت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا ایک ایسے نمونے کا محتاج ہے۔ تو اس کے لیے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ خود رب تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ترجمہ کنز ایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ادب کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب عز و جل نے اچھا ادب سکھایا۔ علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فیض القدیر میں اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں مجھے میرے رب عز و جل نے ریاضت نفس اور ظاہری و باطنی اخلاق کی تعلیم فرمائی، اس طرح کہ مجھ پر ایسے علوم کسبیہ و وہبیہ کے ذریعے لطف و کرم فرمایا جن کی مثل کسی انسان کو عطا نہیں کیے گئے۔ علوم کسبیہ اور وہبیہ، علوم وہبیہ وہ ہیں کہ جو محض عطا الہی عز و جل سے حاصل ہوں۔ ولایت بھی جو ہے محض اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کوئی اگر کہے کہ میں اتنی عبادت کر لوں تو ولایت کے مرتبے پہ فائز ہو جاؤں گا تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ ولایت جو ہے وہ وہابی ہے، عطائی ہے۔ اور علوم کسبیہ وہ ہیں
علوم کسبیہ وہ ہیں کہ جس میں بندے کی کوشش بھی شامل ہو، جیسے عالم بننا، اس میں بندہ کوشش کر کے جو وہ عالم بن سکتا ہے، بندہ کوشش کر کے حافظ بن سکتا ہے۔ رسول کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اعلی حضرت امام اہل سنت مجد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ادب سیکھنے اور سکھانے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ حضور سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے، اپنی اولاد کو 3 اچھی خصلتوں کی تعلیم دو، اپنے نبی کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی تعلیم۔ بے شک حاملین قرآن یعنی قرآن پڑھنے والے اللہ تبارک و تعالی کے نبیوں اور پسندیدہ لوگوں کے ساتھ اس کے عرش کے سائے میں ہوں گے کہ جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بروز قیامت جبکہ سورج جو ہے وہ بہت قریب سے جو ہے نا وہ رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عرش الہی کا سایہ مل جائے، اور واقعی وہ خوش نصیب ہے اس وقت کہ جسے ایسے وقت میں عرش الہی کا سایہ مل جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بنیں۔ مجدد اعظم اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا دِينَ لِمَن لَا أَدَبَ لَهُ، یعنی جو با ادب نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ تو ابھی جو میں جس رسالے سے بیان کر رہا ہوں اس رسالے کا نام ہے الادب فی الدین، اور یہ رسالہ جو ہے وہ حضرت سیدنا امام محمد بن غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی ایک منفرد تصنیف ہے کہ جس میں قرآن و حدیث سے ماخوذ ایسے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں۔ مثلا بارگاہ خداوندی عز و جل کے آداب، مسجد کے آداب، بیت اللہ شریف کے آداب اگر وہاں جانا نصیب ہو، بارگاہ رسالت اور مدینہ طیبہ کے آداب، اللہ میں حاضری نصیب فرمائے، کھانے پینے کے آداب، نماز کے آداب وغیرہ۔ آئیے کچھ بارگاہ خداوندی عز و جل کے آداب سنتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے غموں اور پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کرے۔ کس کی بارگاہ میں پیش کرے؟ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں۔ مگر افسوس کی بات کیا ہے
کہ آج اگر ہم کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، اگر ہم کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، اگر ہم کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم لوگوں سے بیان کرتے ہیں، بس خالی پیٹ ہلکا کرنے کے لیے لوگوں سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہماری پریشانی دور نہیں کر سکتا، اگر ہم بیمار ہیں تو یہ ہمیں شفا نہیں دے سکتا، اگر ہم غم کا شکار ہیں تو یہ شخص ہمارا غم دور نہیں کر سکتا، کیونکہ غم میں کس نے مبتلا فرمایا؟ رب تعالی نے۔ پریشانی میں کس نے مبتلا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ بیمار کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی غموں اور پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کرے۔ چاہے یہ عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص طبیب کے پاس جاتا ہے، یعنی ڈاکٹر کے پاس اگر جاتا ہے اور اپنی بیماری کا اگر بتاتا ہے اسے علاج کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر ایسے شخص کے پاس جاتا ہے کہ جو اس کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، تو اب جو ہے وہ اس سے یہ مسئلہ بتانے میں حرج نہیں، مگر یہ جو بلا ضرورت جو واویلا کرتے ہیں نا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس چیز سے پرہیز کریں۔ مزید امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خاموشی کی عادت بنائیں، یعنی قفل مدینہ لگائیں، اعضاء کو پرسکون رکھے، جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے ان کی بجا آوری میں جلدی کرے، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے اور ان پر اعتراض کرنے سے بچے۔ یعنی ہمیں جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بھی ہم پر فرائض ہیں، جو بھی واجبات ہیں، تو ہم جو ہے وہ ان کی بجا آوری میں جلدی کریں، اور جن سے منع کیا گیا ہے، مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی، وعدہ خلافی، تو ان سے بچے، اور ان پر اعتراض کرنے سے بھی بچے کہ یار یہ کیوں منع کیا گیا، یعنی ان پر اعتراض کرنے سے بھی بچے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مزید کہ اچھے اخلاق اپنائیں، ہر وقت جو ہے وہ ذکر الہی کی عادت بنائیں۔ اب اگر کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ ذکر الہی میں شامل ہے۔ یہ سب اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھے، اعضاء کو قابو میں رکھے، دل پرسکون ہو، اللہ رب العزت کی تعظیم بجا لائے، غیظ و غضب نہ کرے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غیظ و غضب نہ کرے۔ جو بعض لوگ جو ڈانٹ پڑتے ہیں نا، لوگوں کو ڈانٹتے ہیں، غضب کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس سے بچیں۔ محبت الہی کو لوگوں سے چھپائے، یعنی اس کے دل میں رب تبارک و تعالی کے لیے جو محبت ہے اسے لوگوں سے ظاہر نہ کرے، لوگوں سے چھپائے کہ یہ معاملہ اس کا اور اس کے رب کا ہے، کہ یہ محبت کسی اور پر ظاہر نہ ہو، تو محبت الہی کو لوگوں سے چھپائے۔ اخلاص اپنانے کی کوشش کرے، لوگوں کے پاس موجود مال و دولت کی طرف نظر کرنے سے بچے، یعنی لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے اس کی طرف نظر نہ کرے، اس سے بچے۔ مخلوق سے امید نہ رکھے، سچ بولے اور گناہوں سے بچے، نیکیوں کو زندہ کرے، یعنی نیکیوں پر عمل پیرا ہو، نیک کام کرے، یعنی نیکیاں بچا لے، اور مفید باتیں نہ چھپائے، یعنی جو بھی کام کی بات ہو نا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو تو وہ بات وہ نہ چھپائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو کہ کوئی بات اگر انہیں مفید لگتی ہے، اچھی بات لگتی ہے، تو یہ لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، تو مفید بات ہمیں لوگوں سے نہیں چھپانی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس بات کا اہل نہیں ہے،
کہ ہم سمجھے بھائی یہ بات مفید ہے تو چلو میں بتا دوں. ضروری نہیں ہے کہ وہ بات ہمارے نزدیک مفید ہو، یعنی میرے نزدیک مفید ہو، ضروری ہے کہ وہ اگلے کے لیے مفید ہو، یہ ضروری نہیں. بس جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق اگر کوئی نیکی کی دعوت دے دے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کر دے تو مدینہ مدینہ. حیا کو اپنا شعار بنا لے، خوف اور ڈر کی کیفیت پیدا کرے، اور اس شخص کی طرح مطمئن ہو جائے جسے زمان دی گئی ہو. توکل اپنائے کہ توکل اچھے اختیار کی پہچان کا نام ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ دشواری کے وقت کامل وضو کرے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے. اس کا دل یعنی بندے کا دل فرض چھوٹ جانے کے خوف سے بے چین و مضطرب ہو جائے. یعنی فرض چھوٹ جانے کی وجہ سے اس کو یعنی چھوٹ جانے کے خوف سے وہ بے چین رہے، وہ مضطرب رہے، پریشان رہے، اور گناہوں پر ڈٹے رہنے کے خوف سے توبہ پر ہمیشگی اختیار کرے. ذکر کرتے وقت دل میں خوف خدا بندی عز وجل پیدا کرے. فقر و فقہ یعنی تنگ دستی کے وقت توکل کو اپنا شعار بنائے اور جہاں تک ہو سکے قبولیت کی امید رکھتے ہوئے صدقہ کرے. اللہ تبارک و تعالی سے دعائے کہ ہمیں ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک